آپ نے تو کر لی تحقیق، یعنی آپ تحقیق کر کے ایک پکے مسلم بنے. مسلم تو آپ پہلے بھی تھے لیکن تحقیق کر کے پکے مسلم بن. بہت اچھی بات، بہت ہی اچھی بات. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ان لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے جو بغیر تحقیق کے ایمان لاتے ہیں. کہ قرآن پاک ابھی ہم کھولتے ہی ہیں تو ملتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے. اور متقین کون ہے؟ 5 صفتیں اس نے بیان کی. 5 صفتیں اس نے بیان کی پر ایمان لاتے ہیں. تحقیق نہیں، کوئی تحقیق نہیں، بس سنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس نے تسلیم کر لیا کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. کوئی تحقیق کی نہیں اس نے، کوئی ریسرچ نہیں. غیب کے اوپر چونکہ ایمان لایا نا، فرمایا یہ ہے متقین. متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتی ہے، اور ان کے لیے یہ کتاب پھر ہدایت کا باعث بنتی. آپ یہ بھی تو ذرا دیکھیں نا کہ وہ کروڑوں اربوں زندہ مسلمان اور اربوں خربوں مردہ مسلمان جو چلے گئے، ان کے ایمان کتنے قوی تھے کہ جو ایک بکریوں کو پالنے والا، بکریاں چرانے والا، وہ دودھ دوتا ہے، بس اس کو اتنا ہی پتا جی میں نے دودھ دونا ہے، اس کو بیچ کے وہ اپنا گزارا کرتا ہے، سو جاتا ہے، کھانا پینا کھاتا ہے، سو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے صبح، پھر اس کا چارہ وغیرہ کاٹتا ہے. اس طریقے سے اس ایک دیہاتی کی پوری زندگی گزری ہے. کوئی تحقیق نہیں، پنڈ کا ایک پینڈو کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ 5 ٹائم نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی. پوری زندگی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اصل بات یہ تھی کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لائے. کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی تھیوری نہیں، کوئی اس کو تو میتھمیٹکس کا نام تک نہیں پتا، اس کو تو گنتی تک نہیں آتی. 10 تک گنتی شاید مشکل سے وہ بول سکے. ہائے، ان کو کہا تھا جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ ہے. ہاں، غیب پر ایمان لانے کے بعد پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے پھر کیا تو مجھے ایمان نہیں رکھتا؟ کہتا ہے نہیں، میں مانتا ہوں کہ تو ہے، لیکن مزید میرا ایمان پختہ ہو جائے گا. تو پھر اللہ وہ کہنے لگا نہیں، تو نہیں مجھے دے سکتا، میں پہاڑ کے اوپر تجلی کرتا ہوں، اگر یہ سلامت رہا تو پتہ چل جائے گا. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلم جو ہے وہ اپنے ایمان کی حرارت کی بنا پر وہ تجلی دیکھنا چاہتا ہے، تجلی کا متمنی ہوتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر اس مسلم کو پھر دکھاتا ہے، وہ اس کو پھر پڑھاتا ہے، سائنس پڑھاتا ہے، میتھمیٹکس پڑھاتا ہے، اس کو کیمسٹری پڑھاتا ہے، فزکس پڑھاتا ہے، بیولوجی پڑھاتا ہے. وہ گھس جاتا ہے، وہ انسان کی باڈی کے اندر گھس جاتا ہے، وہ تو دل کے اندر گھس جاتا ہے. اندر جا کے وہ چھوٹی چھوٹی شریانوں تک کو بھی گن لیتا ہے کتنی شریانیں ہیں. وہ باڈی کے ایک ایک ذرے کے کا اس کے سامنے متجلا ہو جاتی ہے. وہ ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. وہ پھر افلاک کی طرف نکلتا ہے تو وہ سارے افلاک کے ستاروں کو گن لیتا ہے. وہ گنوانے والی ذات تو وہی ہے، وہ پڑھانے والی سکھانے والی ذات تو وہی ہے. اب اس مقام پر جا کر اس کا ایمان اتنا قوی ہو جاتا ہے، اتنا قوی ہو جاتا ہے. عام انسان
کا ایمان شاید اتنا قوی نہ ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ ہونا جو یہی چاہیے تھا کہ وہ وقت کا ولی ہوتا، غوث ہوتا، قطب ہوتا، ابدال ہوتا اور ولایت کے اعلیٰ مراتب کے اوپر وہ فائز ہوتا، وہ سائنٹسٹ، لیکن ہوتا الٹ ہے۔ وہ انکار ہی کر بیٹھتا ہے کریٹر سے، وہ کہتا ہے کریٹر ہی کوئی نہیں، یہ تو کائنات خود ہی بخود ہی چل رہی ہے، نظام خود ہی چل رہا ہے۔ جب ہر چیز متجلی ہو جاتی ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، وہ زمین کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، افلاک کے اندر گھس جاتا ہے، سمندر کی تہوں کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے، انسان کی باڈی کے اندر گھس جاتا ہے، تو وہ انکار ہی کر وہ کہتا ہے لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ اصل میں جو اولیاء اللہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ تھا وہ اولیاء اللہ کے جو مکاشفات، الہامات، کہ ان کو یہ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، ان کو یہ ہر چیز پتہ ہوتی ہے، یہ روحانی چیزیں جو سائنسدان اتنی وہ 50-60 سال لگا کے اربوں خربوں روپیہ لگا کے ایک سائنٹسٹ بنتا ہے اور وہ بعد میں جا کے سیکھتا ہے، تو اس اللہ کے ولی کو وہ مسلح پر بیٹھنے والا، تسبیح پکڑنے والا، اس کو پہلے دکھا دیا، ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے اس کے سامنے، پردے اٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ ہے نا ایک ڈرامہ بھی اس کے اوپر لکھا تھا، بچپن میں ہم نے دیکھا تھا، یار بڑا سونا نام تھا اس کا، پرانا ڈرامہ، وہ نہیں تھے یار، وہ ایک مرد اور عورت ادیب ہیں بڑے گزرے، کوئی نام آتا ہے کسی دوست کو؟ نام ہی ہم بانو قدسیہ کے شوہر، اچھا ان کا نام تھا مفسر ہے، کیا نام تھا یار؟ ہاں ان کا وہ ادیب ہے، کیا اشفاق احمد صاحب، اشفاق احمد صاحب رائٹر ہیں اس ڈرامے کے، من چلے کا سودا، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، سیم یہی بات ہے، وہ یہی وہ سائنس اور روحانیت، اس کے اوپر وہ ڈرامہ ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ایک ڈرامہ دیکھ لیں، ہر چیز سمجھ کے آ جائے کھل کے سامنے، اور اشفاق احمد نے ایسے زبردست طریقے سے اس کو سمجھایا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سائنس تو بندے کو ولی بنانے کے لیے، یا بندہ ولی بن جاتا ہے جب سب کچھ دیکھ لیتا ہے، وہ تو ولی بن جاتا ہے، وہ تو پھر ہر چیز کے اوپر جب اس کو علم ملتا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تجھے پاکی ہے، اللہ تو اتنا عظیم، اتنا عظیم۔ ایک گندا نطفہ، ایک گندا نطفہ مرد و زن کا، وہ جب ایسے ملتا ہے اس کے اندر سے صرف ایک سپرم آپس میں ملاقات کرتا ہے، حالانکہ لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں، اور وہ اس سپرم کو کس نے بتایا کہ اس شریان سے تم نے جانا ہے، یہ رستہ ہے تمہارا، یہ والا رستہ ہے، یہ گلی ہے، اس گلی سے ہو کے اس گھر میں گھسنا ہے تم نے۔ اوئے اوئے اوئے، ابھی تو اس پہ جان پڑی نہیں ہے، اس سپرم کو کس نے بتا دیا، وہ بے جان ہے۔ پھر وہ جناب آپ کو پتہ ہے وہ مدغہ جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے دل بناتا ہے اللہ، دل، سب سے پہلے دل، تو وہ دل دھڑکتا ہے ایسے۔ 3 مہینوں کے بعد عورت کو بھی پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھے نا تو دل کی دھڑکن محسوس،
سب سے پہلے دل بنتا ہے ہماری باڈی کے اندر، سب سے پہلے دل بنتا ہے. اوئے اوئے اوئے، اس نے یہی تو کہا تھا اپنے اوپر غور و خوض کر. تو پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر رہا ہے، ادھر کی ادھر کی. اپنی ذات کے اندر گھس جا، اپنے من میں کھو جا، پا جا سراغ زندگی. اس میں جناب وہ گوشت بناتا ہے، پوست بناتا ہے، ہڈیاں بناتا ہے، تمہارے دل کو الگ کرتا ہے، تمہارے جگر کو الگ کرتا ہے، تمہارے معدے کو الگ کرتا ہے، تمہارے خون کو الگ کرتا ہے، تمہارے سودا کو بناتا ہے، صفرا بناتا ہے، بلغم بناتا ہے، تمہارا دماغ بناتا ہے، 2 آنکھیں نکالتا ہے، 2 کان نکالتا ہے، 2 بازو نکالتا ہے، 2 ٹانگیں بناتا ہے، اوپر کھال چڑھاتا ہے، اس کے اندر مختلف نظام چلاتا ہے. نظام تنفس الگ ہے، نظام تولید الگ ہے، نظام انہضام الگ ہے. پوری کائنات تو یار تیرے اندر سمائی ہوئی، تو غور تو کر. اب جب اس کو ان سب چیزوں کا پتہ چل گیا نا تو اس نے انکار ہی کر، اس نے کہا لا الہ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، میں نہیں کسی کو مانتا. اب اس مقام پر پہنچ کے تو اس کو وہ بنتا ہے ولی کہ جب سب چیز کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اس کو علم مل جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ. پھر وہ کہتا ہے الا اللہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے مگر یہ اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اللہ اللہ. ایک اور ڈرامہ ہے وہ ترکیوں نے بنایا ہے، نام اس کا رکھا ہے راہ عشق. یہ بھی لازمی دیکھیے بھائی، یونس ایمرے کا ڈرامہ. یہ 2 ڈرامے دیکھیں، من چلے کا سودا اور راہ عشق. میں کہتا ہوں آپ انسان نہ بن گئے تو مجھے کہنا، لیکن پورا دیکھ لیجئے. ویسے تو پتہ نہیں قرآن حدیث تو تمہیں شاید سمجھ نہیں آئی، چلو ٹیکنالوجی کوئی بروئے کار لا کے تم سمجھ لو کوئی چیز، وہ تمہارے سمجھانے کا انتظام اس نے کر دیا ہے اس سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ وہ اپنی مخلوق کو سبق دینے کے مختلف اس کے اسباب ہیں، وہ مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی مخلوق کی، اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، ان کو علم دیتا ہے. تو سوشل میڈیا پہ اس نے انتظام کر دیا تم لوگوں کو. جی بات طویل ہو گئی ہے، مجھے اجازت ہے بھائی. نو ورڈ اویس بھائی، بہت شکریہ بھائی آپ کا، آپ نے تو ہمارا بھی ایمان تازہ کر دیا. میں کہتا ہوں مزہ آ گیا، مجھے تو بہت ہی لطف آیا، کیونکہ میں کسی اور وکری ٹائپ کا آدمی ہوں، تو میں ان چیزوں کو کسی اور زاویے سے لیتا ہوں، تو مجھے تو بڑا لطف آیا. اور کسی کو کوئی لطف آیا ہے یا نہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ کی گفتگو کے ذریعے سے میرا ایمان اور پختہ ہو گیا. سبحان رب رکھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب بہت مزہ آیا، قسم سے یہ گفتگو بہت نو ورڈ ٹو ڈسکرائب. بھیا آپ نے کیا بلیک ہولز پہ اسٹڈی کی ہے؟ میں نے کی. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.